ایک یہودی مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے علی، میں نے تمہارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کنتو نبیًا و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے پروسیس میں تھے۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے پروسیس میں تھے۔ مولا علی نے فرمایا ہاں یہ درست ہے، میرے نبی نے ایسا فرمایا ہے۔ تو وہ یہودی کہتا ہے پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر تمہارے نبی اس وقت موجود تھے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہارے نبی تھے کہاں پر؟ مولا علی نے ارشاد فرمایا اگر تجھے جاننا ہے نا کہ میرے نبی اس وقت کہاں پر تھے تو اپنے کلیجے کو تھام لے اور میری بات کو سن۔ اس وقت اللہ رب العزت نے میرے نبی کے نور سے اپنی شان قدرت سے ایسے حجابات بنائے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے نور کو رکھا۔ کوئی حجاب قدرت بنایا، کوئی حجاب عصمت بنایا، کوئی حجاب عزت بنایا، کوئی حجاب رضا بنایا، کوئی حجاب وفا بنایا، کوئی حجاب حیا بنایا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے میرے نبی کے نور کے لیے 20 ایسے حجابات بنائے جس میں میرے نبی ہر ایک حجاب کے اندر ایک سال تک رہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے ان 20 حجابات کے اندر 20 نوری برس گزارے، اور ان 20 نوری برس گزارنے کے بعد جب اللہ کے نبی ان حجابات سے باہر آئے تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے نور کو اپنے سامنے رکھا اور اس سے خطاب فرمانے لگے۔ علی فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت کے نبی شکرانے کی نفل ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ جب سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیلات بیان کرتے ہیں۔ کبھی پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، کبھی پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، کبھی پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والکبریاء والجبروت، کبھی پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور جب اللہ کے نبی آخری سجدہ شکر کر لیتے ہیں اور اپنے سر اقدس کو سجدے سے اٹھاتے ہیں تب اللہ رب العزت اپنے نبی کے نور کو دیکھتا ہے۔ جب اللہ رب العزت اپنے نبی کے نور کو دیکھتا ہے نا تو خود اپنی بنائے ہوئے نور کو دیکھ کر اللہ رب العزت عاشق ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علیہ السلام اس یہودی سے کہتے اے یہودی اب تو تجھے معلوم ہو گیا نا کہ اس وقت میرا نبی کہاں موجود تھا۔ اب یہ میرا جملہ سن، اور یہ جملہ صرف تیرے لیے ہی نہیں بلکہ تمام زمانے والوں کے لیے ہے کہ جب اللہ کے نبی نے آخری سجدہ شکر کیا اور اپنے سر اقدس کو سجدے سے اٹھایا تب اللہ رب العزت کے محبوب کے جسم اقدس سے 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے۔ اللہ رب العزت نے ان 1,23,999 قطروں کو ضائع نہیں فرمایا بلکہ ان 1,23,999 پسینے کے قطروں سے اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کی تخلیق فرما دی۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے صدقے میں بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا تو میرے آقا کے پسینے کے صدقے میں بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا تو میرے آقا کے پسینے کے صدقے میں بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا تو میرے نبی کے پسینے کے صدقے میں بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا تو میرے نبی کے پسینے کے صدقے میں بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا تو میرے نبی کے پسینے کے صدقے میں بنایا، حتیٰ کہ تمام انبیاء اکرام کی تخلیق میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے اقدس سے اللہ رب العزت نے فرمائی۔ اب غور کرنے والا یہ غور کرے جب اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اکرام کی تخلیق میرے نبی کے پسینے سے کی تو جب انبیاء اکرام کا تم نام لیتے ہو، جب کہتے ہو آدم علیہ السلام، کبھی کہتے ہو نوح علیہ السلام، کبھی کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام، کبھی کہتے ہو اسماعیل علیہ السلام، کبھی کہتے ہو موسیٰ علیہ السلام، کبھی کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام، یعنی انبیاء اکرام کے ساتھ تم علیہ السلام لگاتے ہو۔ جن نبیوں کی تخلیق اللہ رب العزت نے میرے نبی کے پسینے سے کی ہے ان کے ساتھ تو تم علیہ السلام لگاتے ہو، اور جن لوگوں کی تخلیق اللہ رب العزت نے میرے نبی کے خون سے کی ہے ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے لگاتے ہو؟ تب جب ہم ان کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں تب لوگوں کو اعتراض کیسے ہوتا ہے؟ اللہ پر یہ سوچنے والی بات ہے۔ آخر میں علامہ بیدم وارسی فرماتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔